الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ رواہ مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. خواتین و حضرات، آج 11 رمضان المبارک ہے اور آج ہم 40 نبوی کی 10 نمبر حدیث کا مطالعہ کریں گے. اور اس حدیث کو اگر ہم عنوان کوئی دینا چاہیں تو وہ ہے عقل حلال، یعنی حلال رزق کی تلاش، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت. اور کیونکہ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان المبارک کا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے حوالے سے 6 آیات میں آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 138 کے رمضان کا جو حکم دیا ہے، اور اس کا جو یوں سمجھیے کہ آخری اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے تقوی کا معیار عقل حلال. شروع میں آیا نا لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو تقوی کا اصل معیار یہ ہے کہ انسان عقل حلال یعنی حلال رزق کمائے. اور یہ لفظ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑا متقی بھی ہے، فلاں بڑا پرہیزگار ہے. اس لحاظ سے تقوی کا کوئی نہ کوئی تصور ہر شخص کے ذہن میں موجود ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں عمومی طور پر تقوی کو عبادات سے مانا جاتا ہے، اور کسی بھی شخص کے متقی ہونے کا فیصلہ اس اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ وہ نماز کا کتنا پابند ہے، کتنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے، روزے کس طرح اہتمام سے رکھتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں کتنا کچھ خرچ کرتا ہے، حج عمرے کتنے کر رکھے ہیں. یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمارے یہاں تقوی کے معیارات ہیں. اور بعض لوگ عبادات کے ساتھ ساتھ جو انسان کے ظاہری چیزیں ہیں ان کو بھی تقوی کا معیار سمجھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کی وضاقتہ کیسی ہے، رہن سہن وغیرہ شریعت کے اصولوں کے کتنے مطابق ہے. اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تقوی کے اوپر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. لیکن اگر تقوی کا پیمانہ یہی مانا جائے تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کا بظاہر جو ہمیں رمضان اور صوم سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس آیت میں ایک علیحدہ ہی مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یوں بھی سمجھ لیجئے کہ تقوی کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ وہ معاملات کے اندر ہے. نہ داڑھیوں کا لمبا ہونا، نہ پانچوں کا ٹخنوں یا آدھی پنڈلی تک اونچا ہونا تقوی کا معیار ہے. تقوی کا اصل معیار رزق حلال اور عقل حلال ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر نمازوں کے ڈھیر اور نوافل کے انبار بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں.
اصل یہی ہے کہ میں اور آپ جو کھا رہے ہیں وہ اصلاً حلال بھی ہے یا نہیں ہے. پھر یہ بھی نوٹ کریں، اگر ایک شخص ہے اور وہ سور کا گوشت کھا رہا ہے تو ہم سب کہیں گے کہ بھائی کتنا برا انسان ہے، حرام کھا رہا ہے، سور کا گوشت کھا رہا ہے. ایسی ہے نا. لیکن اگر ایک شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن وہ بکری اس نے حاصل حرام ذرائع سے کی ہے تو اس کا وہ گوشت بھی تو حرام ہی کا ہے نا. اس نے بھی تو اسے حرام طریقے سے حاصل کیا ہے نا. اس سے ہمیں نفرت نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ ہمیں دعوت دے دے تو ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں. اس لیے اس حوالے سے کچھ باتوں کو کان کھول کر سن لیجئے. معذرت کے ساتھ یہ باتیں شاید ہمارا عام مولوی نہ بتائے، کیونکہ اس بیچارے کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے اور وہ نہیں بتائے گا. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ باتیں بتا دی تو لوگ پھر میری جو آمدن ہے، اب وہ کیسے بتائے گا کہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے، جائز نہیں ہے. اسے معلوم ہے اسی ذخیرہ اندوزی سے پیسے ملتے ہیں اور اسی سے میرا مدرسہ اور میری خانقاہ اور میرا مسجد چلتی ہے. یہ جو 20 بکرے آ رہے ہیں، یہ جو 25 ہزار روپے چندہ ہو رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کوئی رزق کے حلال سے تھوڑے دے رہا ہے وہ سیٹھ صاحب. یہ تو سیٹھ صاحب وہ جو ذخیرہ اندوزی اور فریب اور دھوکے اور ملاوٹ سے کما کے لا رہے ہیں اس کی دے رہے ہیں. اس لیے ممبر اور محراب سے کبھی ملاوٹ کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوگی، کبھی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوگی. اس لیے بڑے بڑے کاروباری حضرات نے، معذرت کے ساتھ بڑے بڑے کاروباری حضرات نے اپنے حرام کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے ساتھ ساتھ مسجدیں اور مدرسے بھی چلا رہے ہوں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تو بڑے ہی متقی انسان ہے جی. کیونکہ ہمارے ہاں جو متقی ہونے کا تصور ہے وہ یہی ہے نا، مسجد چلا، اس سے بڑا یار مسجد چلا رہے ہیں، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن کاروبار میں حرام، ڈنڈی، ٹیکس چوری اور بجلی چوری، سارے جرائم میں وہ ملوث ہوگا، لیکن مسجد چلا رہا ہے، بڑا متقی ہے. یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھیے، اور اس کو جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہم اپنی کمائی کی طرف دیکھیں گے. میرا آیا ہوا روپیہ، میرے اندر جانے والا آٹا، میرے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آنے والا پیسہ کیا حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، یہ میں سوچوں گا. انسان کو اپنی آمدن کو دیکھنا ہوگا، اپنے گھر میں آنے والی چیزوں کو دیکھنا ہوگا. یہ بھی ذرا نوٹ کریں. تو یہ بات ذرا ہمیں سمجھ کم آئے گی، لیکن یہ بھی سن کہ ایسے ماحول میں، جس ماحول میں اللہ کا دین غالب نہ ہو، باطل کا نظام رائج ہو، وہاں پر سانس لینا بھی حرام ہے. الا یہ کہ سانس لینے یا غذا کھانے سے جو قوت پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا اکثر و بیشتر اس نظام باطل کو ختم کر کے نظام حق کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگایا جا رہا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے، ورنہ سانس لینا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگ شیشہ گری کا. تو بہرحال یہ باتیں ہمارے ہاں نہیں دیکھی جاتی. تجارت کے اندر دھوکہ دینا، فریب کرنا، اپنے مال کے نصف کو چھپانا، یہ حرام کام ہے اور ان ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے. پھر کچھ جدید مسائل ایسے ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم اپنے رزق کو حرام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج کے دور میں لاٹری کا بیچنا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لاٹری پہ لگا دیا ہم نے 5-10 روپے کی، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن بھی حرام ہے. جوئے کی شکل ہے. آپ جا کے آج مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں، سب دکانوں پہ آپ کو لاٹری نظر آئے گی. اور کسی بھلے دکاندار کو سمجھاؤ بھائی لاٹری نہ بیچو، وہ ہنستا ہے آگے سے، یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے. تو یہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں دین کے اندر بہت سی معاملات ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس آیت کا آخری ٹکڑا بھی بڑا اہم ہے. دیکھیں وہاں اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ سب جانتے بوجھتے اگر کر رہے ہو تو پھر مجرم ہو. اگر جان بوجھ کر کرو گے تو اللہ کا غضب آئے گا، اور اگر غلط فہمی میں ہو گیا، لا علمی کی بنیاد پر ہو جائے تو قابل گرفت نہیں ہے.
کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، ہم سے خطا ہو جائے۔ بھول چوک معاف ہے، لیکن جان بوجھ کے کرنا اور جناب اس معاملے کو جان بوجھ کے معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس سے بچنے کی کوشش، یہ حرام ہے۔ جھوٹ بولنا ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا کاروبار کے اندر۔ تو اب دیکھیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ سمجھ لیجئے، کان کھول کر اس بات کو سن لیجئے، اگر کسی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 20-30 ہزار روپے کا دمبا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا یا 5 لاکھ کا بیل اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن وہ حرام کی کمائی سے تھا، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ خود بھی پاک ہے، اور پاک چیزوں کے علاوہ وہ کسی کی کوئی چیز، ردی چیز، ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے سورہ حج کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کو تمہارا یہ خون، قربانیوں کا اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، کس نیت سے، کس اخلاص سے، کس محبت سے تم نے اللہ کے لیے خرچ کیا۔ اور کسی نے اپنی جائز کمائی سے، حلال کمائی سے چھوٹا سا بکرا بھی لے کے اللہ کے راستے پہ دے دیا، ذبح کر دیا، تو ایک ایک بال پر اس کا اجر ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، پاک ہے، اور پاک ہی مال کو قبول کرتے ہیں، حرام مال جتنا کثرت سے دیتے رہو۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، مزے کی بات یہ ہے کہ سارا سال ہمیں اب مولویوں نے یہ بھی بتا دیا سالہ سال حرام سے کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہاں سال میں ایک دن جو ہے نا حضور کی ولادت والے دن تم ہمیں دیگے پکا کے دے دینا، کچھ چاول دے دینا، تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر حرام کمائی سے لوگوں کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ دو طرفہ گناہ ہے، ایک اللہ کے ساتھ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، حلال نہیں حرام کا کھلا رہا ہے، اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی ہے، کہ آپ کے محبوب دن کو منانے کے لیے جو لوگ آئے ہیں ان کو حرام مال سے کھلا رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس میں بہت سخت وعیدیں ہیں، بہت سخت وعیدیں ہیں۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 کا حوالہ دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے عقل حلال کا اہتمام کس سے کروایا؟ رسولوں سے کروایا۔ کہا کہ میرے رسولوں پہلے تم حلال کا اہتمام کرو، پھر تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں گے، اور یہی کام تمہارے ماننے والے، تمہارے فالوورز، تمہارے امتی کریں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اگلی آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پاک مال اللہ کے راستے میں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، ردی ناپاک حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے نا، یہ لرزا دینے والا ہے، کانپنے والا ہے، اور انسان اگر یہ سنے اور اس کے بعد اس پر لرزہ نہ طاری ہو، اور لرزہ طاری ہونے کے بعد وہ اپنے اعمال کو اور اپنے رزق کو چیک نہ کرے، تو اس جیسا بدبخت پھر کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر آپ نے تذکرہ فرمایا ایک ایسے شخص کا جس نے لمبا سفر طے کیا ہو، اشعث اغبر، اور اس کے بال جو ہے وہ بڑے پراگندہ ہو جائیں اور غبار، اس کا جسم غبار سے اٹا پٹا ہوا ہو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا، جیسے آج کل ہمارے ہاں ٹولیاں چوک سے لے کر پنڈی گیپ تک کا روڈ جو ہے وہ اکھڑا ہوا ہے،
اور جو شخص دنیا سے پنڈی گیب موٹر سائیکل پہ بائک پہ آتا ہے یا بائک پہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کا سفر کے دوران چہرہ ایک عجیب جن بن جاتا ہے نا، وہ اٹا پٹا ہوتا ہے گرد و غبار سے۔ اب اس چیز کو اب لے کے جائیں پیچھے 1400 سال پہلے، ایک شخص مدینے سے چلتا ہے مکے جاتا ہے، اور اس وقت اونٹ پر 8 دن کا سفر ہوا کرتا تھا۔ 8 دن میں بندہ مدینے سے مکے پہنچتا تھا اونٹ کے اوپر، اور ان 8 دنوں میں اگر اس نے احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کی پابندیاں بھی ہیں۔ اب وہ سفید احرام مٹی سے اٹ پڑ چکا ہوگا، اور بالوں میں کیا احرام میں غسل بھی نہیں کر سکتے، مٹی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور کیسی اس کی عجیب سی حالت پڑی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ شخص حرم میں داخل ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے یمد یدیہ الی السماء، ایسے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، اور وہ اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ آپ اندازہ کریں اس کی کیفیت کا۔ آج تو ہم یہاں سے بیٹھتے ہیں اور ہوائی جہاز پر تو 4-5 گھنٹوں میں جدے میں، اور پھر 1 گھنٹے میں حرم میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت کا آپ اندازہ کریں تو فرض کیجیے کہ وہ سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، جبل رحمت پہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر بھی یہ پکارتا ہے یا رب یا رب۔ لیکن اس کے پکارنے کا معاملہ یہ ہے، پکارنے کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینے کا پانی یا جو بھی پینے کا مشروب ہے وہ حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا لباس حرام کا ہے، وَخُذِيَ بِالْحَرَام، اور غذا ہر چیز اس کی حرام کی ہے، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس شخص کی دعا کیوں کر قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی؟ تو قبولیت دعا کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ حرام مال ہے، سب سے بڑی رکاوٹ حرام مال ہے۔ کتنا بڑا سفر طے کیا، اٹا پٹا ہوا، اے اللہ کے حضور یا رب کر رہا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام کیا، اللہ کے رسول اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کریں، میرے اور آپ کو یہ حدیثیں سنائی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ بھائی اپنے رزق کی طرف بھی توجہ کرو، کہیں کوئی حرام کا پہلو نہ آ جائے۔ یہ جھوٹ بول کے، یہ رشوت لے کر، یہ جناب دھوکہ دے کر جو کمایا جاتا ہے وہ حرام کا مال ہوتا ہے، اور حرام کے مال سے پیٹ تو پل سکتا ہے، لیکن یہ پیٹ جب قبر میں جائے گا تو پھر اس پیٹ کو بس مسئلے بن جائیں گے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور یہ نہیں، یہ سب کا حال ہے اوپر سے نیچے تک۔ ایک ریڑھی بان ہے، وہ کیا کرے گا، اس نے اچھے اچھے ٹماٹر، اچھے اچھے مالٹے، اچھے اچھے سیب سامنے لگائے ہوں گے، اور جو ردی یا کچھ خراب ہوں گے وہ نیچے نیچے لگائے ہوں گے۔ اب میرے جیسا بندہ کہے گا بھائی 1 کلو مالٹا 1 کلو سیب دے دو، تو کیا 2-3 اوپر سے اٹھائے گا، 2-3 نیچے سے اٹھا کے اس کو ڈال دے، حرام۔ کتنا وہ کما لے گا؟ پھر ڈنڈی تول کے اندر، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارے گا، یعنی کلو ہونا چاہیے 1000 گرام کا، 900 گرام کا کلو بنا کر بیچے گا، حرام۔ اسی طرح جیبیں کاٹنا، چوریاں کرنا، کسی کو دغا دینا، فریب دینا، سب حرام ہے۔ میں ایک ادھر یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں چور صرف سیاستدان، جرنیل یا جج ہے، اور میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا، لیکن یہ سارے تو چور ہیں ہی ہیں، اس میں تو کوئی مطلب شک والی بات ہے ہی نہیں نا۔ جتنے زیادہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ تو جرنیل چور ہے نمبر 1 پہ، اس کے بعد جو ہے وہ سیاستدان ہے، اور اس کے بعد ججز، یہ چور ہے۔ لیکن انسان ہمارے ہاں نیچے بھی کوئی حالت پتلی اچھی نہیں ہے، نیچے بھی چور ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ، آپ کو 2 واقعے سنا دیتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے تھے، تو گاڑی میں ہم جب اترے، جہاں ہم نے اترنا تھا، تو ہمارے سامنے 2 بچے اترے 19-20 سال کی عمر کے۔ تو ایک بچہ اپنے دوسرے دوست کو کہتا ہے بڑی خوشی سے، آج تو میں کرایہ ہی نہیں دیتا، میں نے گاڑی والے کو کرایہ نہیں دیا، بس چکما دے دیا۔ اب میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، میں نے ان کو پکڑ لیا، روک لیا، میں نے کہا بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا؟ وہ بڑے ہنس رہے تھے پھر یہ،
تو میں نے صرف یہ کہا کہ بھائی اگر آپ لوگوں کو صدر پاکستان کی کرسی پر بٹھا دیا جائے تو آج آپ نے 10 روپے کا غبن کیا تو وہاں 10 کروڑ کا غبن کرو گے. کیوں؟ ہماری فطرت میں چوری ہے، ہماری فطرت میں دغا اور فریب دینا ہم پاکستانیوں کا مزاج بنتا جا رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے. پھر مجھے حال ہی میں 1-2 دن پہلے ہمارے ایک کزن ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ آج کل شادی بیاہ پر وہ اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس پر وہ نوٹ ایسے پھینکے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر. وہ جو گانے بجانے والے آتے ہیں وہ نوٹ پھینکتے ہیں دولہے کے اوپر اور وہ پھر اٹھاتے ہیں. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو 3,000 یا 5,000 روپے دیں گے، آپ وہ تھیلا ہمیں دیں گے، ہم ساری رات ان کو کرتے رہیں گے. لوگ یہی سمجھیں گے کہ ساری رات یہ بندہ اتنا پیسہ لٹا رہا ہے، لیکن حالانکہ وہ پیسے ان گانے والوں کو ہی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ طے ہوتا ہے کہ پوری رات لٹانے کی یہ 5,000 دیں گے. تو وہ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے بھائی نے کیا کیا کہ ان سے 3,000 روپے طے کیا کہ ساری رات ہم 3,000 روپے دیں گے اور لٹائیں گے پیسے. تو انہی کے پیسوں میں سے 2,000 نکال لیا اور صبح ان کو 3,000 دیا، یعنی تو 1,000 دیا اور 2,000 اس کی وہ نکال لیا، تو وہ اس کی بچت ہوگی. اب بتائیں نا یہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ چوری ہے یا نہیں ہے؟ حرام ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کوئی کہہ کے تو دیکھے. میں تو بہرحال نہیں کہہ سکا کیونکہ کہہ دیتا تو ان کی شادی خراب ہو جاتی. ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط ہے، حرام ہے، دغا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. اللہ کی قسم کوئی جانتے بوجھتے کسی کا 1 روپیہ بھی کھائے گا تو قیامت والے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی اور وہ 1 روپیہ اس کے سارے رزق کو حرام کر دے گا. تھوڑا کرے. انسان حرام کیوں کھاتا ہے؟ دنیا کی بہتری کے لیے. دنیا کو سمیٹے نا، جتنی دنیا کم ہوگی اتنا انسان حرام سے بچے گا. گاڑی نہیں بھی ہوگی تو گزارا ہو جائے گا، قبر اچھی نہیں ہوگی تو گزارا نہیں ہوگا. بھائی وہ تو بڑی لمبی زندگی ہے، یہ تو دنیا کی زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. میری اور آپ کی اب کیا رہ گئی ہے؟ تو خدا را اس بات کو سمجھیے کہ جو ہمارے ہاں قبولیت دعا ہے اس کے اندر رکاوٹ سب سے بڑی یہ ہے حرام مال کا. آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر وہ اثر نہیں ہے کہ ہم نے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دی ہے. ہم میں سے ہر شخص معذرت کے ساتھ، ہم میں سے ہر شخص چور بنا بیٹھا ہوا ہے. جدھر اس کو موقع ملتا ہے ادھر وہ دغا کرتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. میں تو یہ جب سے تجارت کے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 16-17 سال تجارت سے دور ہی رکھا اور وہ مذہبی ایک ذہنیت کے تحت زندگی گزری. لیکن اب جب سے تجارت کے ساتھ ایک تعلق بنا ہے تو تجارت کے اندر جو گھپلے اور جو دھوکے اور جو جھوٹ اور جو میں نے دیکھا ہے، اللہ کی پناہ. یعنی ہمارا دین صرف مسجد تک رہ گیا. ہمارے ہاں جتنے بڑے تاجر ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ بار بات عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے تاجر، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بڑے بڑے تاجر اپنے حرام پر پردہ ڈالنے کے لیے ساتھ مسجد یا مدرسہ چلا رہے ہوں گے. اور مولوی کیسے بیان کرے گا؟ اس کی تنخواہ آتی ہے تاجر صاحب کے گھر سے، تو مولوی نے اپنی تنخواہ. ہمارے ہاں ایک دوست، ہمارے دوست قاری صاحب پنڈی گیب کے رہتے ہیں، قاری الطاف الرحمان صاحب، انہوں نے مسجد پہ سود کے اوپر خطبہ پڑھایا کہ بھائی سود حرام ہے. تو مسجد کی انتظامیہ سود میں ملوث تھی، ان کو مسجد سے نکال دیا. اس پنڈی گیب کی بات کر رہا ہوں، مسجد سے نکال دیا. کیوں؟ تم نے سود پہ جمعہ کیوں پڑھایا ہے؟ یعنی مسجد کی انتظامیہ جو مرضی کرے، مولوی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجد کے انتظامیہ کے اندر رہنے والے لوگوں کے کاروبار حرام ہونے کی نشاندہی کرے. اور کسی کو لے نہیں کہا تھا کہ انہوں نے تو وربلی بات کی، جرنل بات کی کہ بھائی سود حرام ہے اور یہ اس کی خباستیں، لیکن پسند نہیں ہے. کیوں؟ کہ میں اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ابھی سے تہیہ کریں. جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگیں، سچے دل سے معافی مانگیں. کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو واپس لوٹانے کی کوشش کریں. اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے صدقہ کریں، اور اگر ممکن ہو سکے آج تہیہ کریں. آج کے بعد ایک نوالا بھی حرام کا اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں جانے دے گی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.